السلام ناظرین، کیسے مزاج آپ سب لوگ ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اور وہ لوگ جو کرونا کے اور دیگر بیماری میں مبتلا ہیں، اس کے شکار ہو چکے ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو جلد سے جلد تندرستی عطا فرمائے۔ تو جی، آج دل کو دکھانے والا موضوع زیر بحث آئے گا، وہ ہے اسلام فوبیا۔ تو میں ایک بات سمجھتا ہوں کہ جب بہت سارے لوگ مل کے صرف ایک شخص کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس کی برائی کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کے لیے نفرت انگیز تقاریر کرتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ اس ایک شخص میں جس کی برائی کی جا رہی ہے، اس میں کچھ تو ایسی خاص بات ہے۔ تو جی، یہی کچھ ہو رہا ہے اسلام کے ساتھ۔ دنیا میں 4200 مذہب ہے، لیکن اسلام ایک واحد ایسا مذہب ہے جو منفی پروپیگنڈا کا شکار بنتا ہے۔ اسلام فوبیا ایک باقاعدہ طور پہ ایک انڈسٹری ہے۔ اس انڈسٹری میں سالانہ ملینز آف ڈالرز خرچ کیے جاتے ہیں، جن کی اولین ترجیح، جن کا واحد فرض صرف اسلام کو منفی طور پہ پیش کرنا، اسلام کے لیے نفرت انگیز تقاریر کرنا، اسلام کو بس برا بتانا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 2013 میں اسلام فوبیا انڈسٹری پہ $205 بلین خرچ کیے گئے ہیں، اور USA میں 2013 سے لے کے 2015 تک متعدد ایسی آرگنائزیشن سامنے آئی ہیں، بے شمار ایسے انڈیویجول پروفائل سامنے آئی ہیں جن کا کام سے مسلمانوں اور اسلام کی غلط خبریں پھیلانا تھا۔ تو جی، چند آرگنائزیشن کے نام میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پہلی ہے سوسائٹی آف امریکہ فار نیشنل ایگزسٹنس، یعنی کہ سین، جس کو بنائی ہے ڈیوڈ یروشلامی نے۔ یہ وہی شخص ہے جو اینٹی شریعہ کیمپین کے بھی پیچھے تھا۔ دوسری ہے ایکٹ آف امریکہ، یہ بھی بنائی ہے ایک انگریز بریگیڈیئر گیبریل نے۔ تیسری ہے اسٹاپ اسلامائزیشن آف امریکہ، یعنی کہ SIOA، یہ جی بنائی ہے پیملا گیلیر نے۔ تو بڑی آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں۔ اگر ہم بات کریں انٹرنیشنل نیوز میڈیا کی، تو ABC نیوز، CBS کی 80% اور فاکس کی 60% کوریج صرف مسلمانوں کا منفی چہرہ دکھانے کے لیے ہے۔ تو اگر ایک مسلمان کسی مرڈر میں، کلنگ میں یا کسی اٹیک میں ملوث ہو، تو اس کو 3.5 گنا زیادہ کوریج ملتی ہے اس کے مقابلے میں جو کہ ایک نان مسلم ہے، انگریز ہے، گورا ہے۔ تو اسی طرح کا منفی چہرہ پیش کرنے کی کوشش ہالی ووڈ کی فلمز میں بھی ہوتی ہے۔ جو ہالی ووڈ کی فلم میں ہم نے کیا دیکھا ہے کہ اگر بیڈ گائے ہے، ٹیررسٹ ہے، تو اس نے شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے، اس کی داڑھی ہے، اس نے ٹوپی، یعنی کہ مسلمان ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح کا ہم گیمز میں بھی ہو رہا ہے۔ اچھا جی، اب یہ دیکھیں، گیمز کی ٹارگٹ آڈینس ہوتی ہے بچے جو گیمز کھیل رہے ہیں، وہ اس میں کیا سیکھ رہے ہیں کہ جی بیڈ گائے ہے تو وہ شلوار قمیض سے، اس کی عرب ریپرزنٹیشن ہے، اس کی مسلم ریپرزنٹیشن ہے، جسے آپ کے پرنس آف پرشیا گیم ہے، کال آف ڈیوٹی گیم ہے، اور ایک گیم بیمبو ہے۔ تو بیمبو گیم میں کیا ہوتا ہے کہ جی ایک بندہ ہے، اس نے ٹربن پہنی ہوئی، جس کو ہم امامہ بھی بولتے ہیں، وہ ایک اڑتی ہوئے کارپیٹ پہ چڑھتا ہے اور ہر جگہ بمبنگ کرتا ہے۔ تو بچے کیا سیکھ رہے ہیں اس سے کہ جی جو بیڈ گائے ہے وہ مسلم ہے، وہ شلوار قمیض پہنتا ہے، اس کی داڑھی ہوتی ہے، وہ ٹوپی پہنتا ہے، یعنی کہ عرب، یعنی کہ مسلم ریپرزنٹیشن ہوتی ہے۔ تو جی، میں ایک بات یہ سمجھتا ہوں کہ جب کوئی کسی کے لیول پہ کمپیٹ نہیں کر پاتا، اس کا مقابلہ نہیں کر پاتا، اس کی ذہانت پہ تک نہیں پہنچ سکتا، تو جی وہ پھر اس کا مذاق اڑاتا ہے، وہ بکس میں آ کے اس کے لیے نفرت انگیز باتیں کرتا ہے۔ یہی کچھ کام مسلمانوں کے لیے بھی کیا جا رہا ہے انگریزوں کی طرف سے۔ انگریز جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک کام میں ماہر ہے، وہ ہے مائنڈ سیٹ کرنے میں۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جی اس وقت دنیا کی جو عظیم دریافتیں ہیں، گریٹ انوینشنس ہیں، وہ کس نے بنائی ہیں، تو بے شک آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہو یا نہ ہو، آپ کو اس کی ہسٹری کے بارے میں پتہ ہو یا نہ ہو، آپ کو بے شک جس چیز کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، آپ کو شاید یہ بھی نہیں پتا ہو کہ وہ کام کس طرح کرتی ہے، لیکن آپ نے جھٹ سے بولنا ہے کہ جی انگریز نے بنائی ہے، یہ انہوں نے مائنڈ سیٹ کر دیا ہے۔ جبکہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں انگریزوں نے کچھ بھی نہیں بنایا، انہوں نے صرف مسلمانوں کا کام چوری کیا ہے، صرف اپنا نام لگا دیا ہے اور بول دیا کہ جی ہم نے بنایا ہے۔ یہ مسلمان نے اسلام کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ تو بہت عظیم ہے، اس پہ یہ لوگ بھی نہیں ڈینائی کرتے، جو مذاق اڑاتے ہیں، جو اسلام فوبیا کرتے ہیں، یہ بھی نہیں کہتے کہ جی اسلام نے جو بات کی ہے وہ غلط ہے، جو قرآن میں جو بات لکھی ہوئی ہے وہ غلط ہے، یا سنت میں کوئی ایسی بات ہے یا حدیث میں کوئی ایسی بات ہے جو نقصان دہ کی بات ڈینائی نہیں کرتے۔ ابھی بھی USA کی سپریم کورٹ یہ بات تسلیم کرتی ہے، اپنے کورٹ کے بارے میں لکھا ہوا بھی ہے کہ دنیا میں بہترین انصاف جس نے کیا ہے ان کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مسلمانوں کی مزید عظیم دریافتوں کے بارے میں اگر آپ کو بتاؤں تو یہ بہت لمبا عرصہ لگ جائے گا، بہت لمبا ٹائم لگ جائے گا بتاتے۔ تو مختصر یہ ہے کہ اس وقت کے دور میں جو روبوٹکس پہ کام ہو رہا ہے، یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس،
اس کا کانسیپٹ مسلمان اپنے دور میں 1202 تک دے چکے تھے. چند بڑی مسلمانوں کے انوینشنز کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ انسانی عقل کو حیران کر دینے والی چیز جہاز، کہ ایک وقت میں 200 لوگ 300 لوگ ہوا میں اڑ سکتے ہیں اور مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر سکتے ہیں. تو ہمیں کیا پتہ ہے کہ جی پہلا جہاز انگریزوں نے بنایا؟ ایسا نہیں ہے. دنیا میں پہلی ہیومن فلائٹ ٹیسٹ ایک مسلم سائنٹسٹ ابو عباس ابن فرنس نے 9th سینچری میں کر چکے تھے. دنیا کو بتا چکے تھے کہ جی ایک انسان ہوا میں اڑ سکتا ہے. دوسرا یہ یونیورسٹی کے دور سے ہماری کافی یوتھ گزر رہی ہے اور کافی ایسے جو گزرنے والی ہے اور کافی ایسے جو گزر چکی ہے اس دور سے. تو کبھی ہم نے سوچا کہ دنیا کی پہلی یونیورسٹی کون سی تھی؟ اگر میں کسی سے پوچھتا ہوں تو وہ بولتے ہیں کہ جی آکسفورڈ ہے یا کیمبرج ہے. نہیں جی، کوئی بھی ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے. دنیا کی پہلی یونیورسٹی ہے یونیورسٹی الکیروان. اور آپ کو یہ سن کے حیرانگی ہوگی کہ اس یونیورسٹی کو 2 مسلم خاتونوں نے بنایا ہے. 2 مسلم خاتون جن کا نام، ایک کا نام فاطمہ الفیری اور ان کی بہن مریم نے. ان دونوں نے پہلی دنیا کی یونیورسٹی بنائی جس کا نام ہے الکیروان. وہ آج بھی موروکو میں ہے. اس یونیورسٹی میں اسلامی تعلیمات کے ساتھ فزکس، میتھس، کیمسٹری کی بھی تعلیمات دی جاتی تھیں. اور آپ کے پاس جو اس وقت الجبرا ہے اس کے جو بانی الخوارزمی، وہ بھی الکیروان یونیورسٹی کے المنائے ہیں، وہاں سے گریجویٹ ہیں. تو جی میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ انگریز آج بھی ایک احساس کمتری کا شکار ہیں. ان کے دل میں آج بھی ایک احساس جلن ہے مسلمانوں کے لیے کہ جن عظیم دریافتوں کا، جن گریٹ انوینشنز کا سہرا وہ اپنے سر لیتے ہیں کہ جی ہم نے بنائی ہے، در حقیقت تو مسلمانوں کا کام ہے. انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. انہوں نے صرف ان کا کام لے کے اور دنیا کو بتایا کہ جی یہ ہمارا کام ہے. تو جی دل کو بہلانے کے لیے غالب یہ خیال بھی اچھا ہے. تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.